سوشل میڈیا پر فرشتے بنے ہم لوگ اگر حقیقی زندگی میں صرف انسان ہی بن جائیں تو کمال ہو جائے۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت ہے، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب تک موت نے مہلت دے رکھی ہے اس وقت تک تم لوگ نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور عمل کرنے کا موقع نہ ملے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، ہر شے کے لیے دلیل ہے اور عقل مند کے لیے دلیل غور و فکر ہے، اور غور و فکر کی دلیل خاموشی ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی اور نفرتیں بھی۔ نماز کی تو وہ شان ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، لیکن غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر، بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان علی شان ہے، معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ مخلص ہوتا ہے۔ ایک کشمکش غم ہے اور شوق کی منزل ہے، دامن بھی بچانا ہے، شعلہ بھی مقابل ہے۔ لوگ سبھی اچھے ہوتے ہیں، بس خدا برا وقت نہ لائے۔ اگر آپ کسی کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اسے محبت نہیں بے بسی کہتے ہیں۔ جتنی جلدی ہو سکے اس بے بسی سے باہر آئیے۔ منافق لوگ سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، بس ڈسنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے۔ کیا ہے یہ لوگ اپنے شجر آپ کاٹ کر دیتے ہیں پھر دہائی کہ سایہ کرے کوئی۔ انسان کوئی بھی برا نہیں ہوتا، لوگ اسے برا بنا دیتے ہیں۔ بعض اوقات وقت ساتھ نہیں دیتا، اور کبھی کبھی آس پاس کے لوگوں میں بھڑکانے والوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے۔ کسی کی جیب سے جتنا مرضی مہنگا اور شاندار ڈنر کر لیں، صبح دوبارہ بھوک لگنی ہی لگنی ہے۔ بات کہنے کی یہ ہے کہ پیٹ کی خاطر کبھی عزت نفس اور ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ اور کچھ لوگوں سے عجیب سا رشتہ ہوتا ہے، وہ لڑتے رہیں، ناراض رہیں، چاہے ڈانٹتے رہیں، پر دل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہی سامنے رہیں۔ جب بھائیوں کا اتفاق ہو تو غیر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ سب بھائیوں کو اتفاق سے رکھے، آمین ثم آمین۔ کسی کی بیٹی کو جب اپنے گھر لے آئیں تو یاد رکھیں کہ شادی کر کے ہی لائے ہیں، خرید کر نہیں کہ جیسا مرضی سلوک کیا جائے وہ آپ کے اچھے سلوک اور عزت کی حقدار ہوتی ہے۔ دیکھو یوں زندگی سے مایوس نہیں ہوا کرتے، اللہ ضائع نہیں کرے گا تمہاری دعا اور تمہارا صبر، بس انتظار کرو۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی ہی لکھی جائے۔ پر پرندوں کے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر انسان کے نکل آئیں تو پھر وہ بربادی میں عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کو وقت دیں، اور وہ وقت نہ کسی انسان کے لیے ہو نہ کسی اور چیز کے لیے، وہ صرف اور صرف قرآن کے لیے ہو۔ اچھے وقت سے زیادہ اچھا دوست عزیز رکھو،
کیونکہ اچھا دوست برے وقت کو بھی اچھا بنا دیتا ہے۔ ذرا دیکھنا، دروازے پر کوئی کچھ دینے آیا ہوگا، زخم ہو تو رکھ لینا، عشق ہو تو رفع دفع کر لینا۔ اونچا سا گھر اور بہتا ہوا پانی، سوچو ذرا تم جنت کی یہ کہانی۔ دنیا کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بیوقوف اور جنونی لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کو ہی سچا مانتے ہیں، جبکہ عقل مند لوگ ہمیشہ اپنے خیالات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں۔ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے رہنی چاہیے۔ اگر سر پر چڑھاؤ گے تو قبر بن جائے گی، اور قبریں زندہ انسانوں کے لیے نہیں ہوتیں۔ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے سجنا سنورنا ثواب ہے، اس لیے کوشش کریں جب آپ کے خاوند کام سے واپس آنے والے ہوں تو نہا دھو کر صاف ستھرے کپڑے پہنیں، اور ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں کوئی عار نہیں۔ تیری طرف بھیجے گئے سبھی کبوتر جب لوٹ کر آتے ہیں تو بات نہیں کرتے۔ کچھ لوگوں کے پاس ہمارے جذبات کی کنجیاں ہوتی ہیں، وہ جب چاہیں ہمیں اداس کر دیں، جب چاہیں ہنسا لیں۔ انسان کو زمین پر اپنی نشانیاں چھوڑ کر جانے کا خبط ہوتا ہے، چاہے وہ بلند و بالا عمارتوں کی شکل میں ہو یا پھر نسل کی صورت میں۔ وہ کبھی گمنام رہنا نہیں چاہتا، اسے گمنامی سے خوف آتا ہے۔ زندگی بہت میٹھی ہے، بشرطے کہ انسان اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کرے۔ تم استغفار کرو، اللہ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دے گا۔ ہم وہ انا پرست ہیں جو ہار کر بھی کہتے ہیں وہ منزل ہی بد نصیب تھی جو ہمیں پا نہ سکی۔ اچھائی کو دوسروں میں اور برائی کو خود میں تلاش کریں، یہی آپ کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ تیرے پاس ہی ہوگا ذرا غور سے دیکھ، میرے سینے سے دل آخر چلا کہاں گیا۔ نفرت بھی بھلا کوئی کرنے کی چیز ہے، اگر کرنی ہے تو صبر کیجئے، رحم کیجئے، معاف کیجئے۔ یا اللہ پاک، میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین یا رب العالمین۔ محبت بانٹیے اور آپس میں ایک دوسرے کے قصور معاف کرتے رہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے اور معافی کو پسند فرماتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، اداس رہ کر بھی کون سے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کو آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل ڈالتا ہے۔ کچھ تم کو بھی عزیز ہیں اپنے سبھی اصول، کچھ ہم بھی اتفاق سے ضد کے مریض ہیں۔ مجھے لوگوں سے کسی چیز کی توقع نہیں ہے، کیونکہ عزت، نام اور شہرت سب اللہ دیتا ہے۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے ان کے ساتھ کوئی برا کر ہی نہیں سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ رب کے آگے جھکنے والوں کو بندوں کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی میری بھی سن لیا کرو، فقط تمہارا ضمیر۔ میں سب کے دل رکھتا ہوں، لیکن میں بھی دل رکھتا ہوں۔ دل کے سودے میں دکان اپنی مرضی کی ہوا کرتی ہے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو، رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے، کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہیں،
اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔